بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے جو لا کے اسٹوڈنٹ کے لیے ابتدائی عربی کے حوالے سے۔ آج ہم مرکب توصیفی کے حوالے سے بات کریں گے کہ جب مرکب دو جملوں کو ملا کر ہم بناتے ہیں مرکب، پھر مرکب توصیفی اضافی کی بات ہم نے تیسرے لیکچر میں کی تھی۔ اب ہم مرکب توصیفی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے چند ایک قوانین کہ مرکب توصیفی میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مرکب توصیفی کہتے کسے ہیں۔ آسانی کے لیے تھوڑا سا اشارہ ہو جائے گا تاکہ اسٹوڈنٹ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرا اسم اپنے پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے۔ مرکب کہتے ہیں دو اسموں کے ملنے کا نام۔ ایک اسم کو جب ہم دوسرے اسم سے ملاتے ہیں تو اس کا قاعدہ ہے واو یا او لگاتے ہیں۔ جیسے تھا کہ صادقن سچا، وکاذبن اور جھوٹا۔ جب پہلا مرکب دوسرے مرکب سے ملے گا، ایک اسم دوسرے اسم سے ملے گا تو یہ مرکب کہلائے گا۔ دو اسموں کو ملانے کو مرکب کہتے ہیں۔ صادقن کوئی سچا، یہ نکرہ ہے۔ وکاذبن یا او کاذبن یا کوئی جھوٹا اور جھوٹا، واو سے۔ اس کی مثال میں آسانی کے لیے آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں، جیسے صادقن اس کا معنی ہے نکرہ ہونے کی وجہ سے کوئی سچا۔ آگے جب واو لگائیں گے کاذبن و کاذبن اور کوئی جھوٹا، یہ مل کر مرکب ہوا ہے، صرف سمپل مرکب جس کو ہم کہتے ہیں۔ جب ہم مرکب بنا لیں گے تو پھر ہم مرکب توصیفی کی طرف آئیں گے۔ مرکب توصیفی کی تعریف دو اسموں کو ملانا اور ان کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، خوبی بیان کرے، اس کی اچھائی بیان کرے، اسے توصیفی مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک موصوف ایک صفت۔ موصوف عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، اضافت میں مضاف اور مضاف الیہ کا کی کے نسبت سے ہمارے لیکچر نمبر 3 میں یہ ہم نے لیکچر میں بتایا تھا اسٹوڈنٹ کو کہ جس جملے میں کا کی کے آ جائے تو وہ مرکب اضافی ہوگا۔ اضافت میں ہوتا ایسا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں، یہ عربی کا قاعدہ کلیہ ہے۔ جبکہ ہم اردو میں مضاف الیہ کا بیان پہلے کرتے ہیں، مضاف کا بعد میں۔ یہی چیز یہاں بھی بیان کی گئی ہے کہ یہاں بھی جس موصوف سے پہلے اور صفت کے بعد میں، یعنی عربی میں موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتی ہے، اردو میں پہلے صفت ہوگی بعد میں موصوف ہوگا۔ جب ہم بات کریں گے جس اسم کی اچھائی یا کیفیت بیان کی جائے ہم اس کو موصوف کہتے ہیں۔ جس اسم کی صفت یعنی جس کی خوبی بیان کریں گے وہ موصوف کہلائے گا، اور جو خود خوبی ہوگی، جو اسم اپنی خوبی یا اچھائی یا اس کی حالت کیفیت بیان کرے تو وہ صفت ہوتا ہے۔ اب چار کہتے ہیں۔ پہلا کہتا ہے کہ دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس سے ہمیں اس کے بارے میں اچھائی کا یا اس کی حالت و کیفیت کا پتہ چلے، اسے ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ پھر دوسرا کہتا تھا کہ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتا ہے، موصوف صفت کی بات تھی۔ اب موصوف کی تعریف، موصوف جس کی اچھائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ صفت وہ اسم جو اچھائی یا کیفیت بیان کرے وہ صفت کہلاتا ہے۔ اور موصوف صفت میں ایک چیز ہوتی ہے، یہ اگر مذکر ہے تو وہ بھی صفت بھی اس کی مذکر ہوگی، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اسی طرح اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ ہے صفت بھی نکرہ ہوگی، ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر موصوف واحد ہے صفت بھی واحد، اگر موصوف تثنیہ ہے صفت بھی تثنیہ، اگر موصوف جمع ہے صفت بھی جمع آئے گی۔ اس کو آسان کرنے کے لیے یہاں اس کی اگزامپل ہم نے دی ہے۔ مرکب توصیفی میں ہم دو چیزیں لیں، ایک موصوف ایک صفت۔ مؤمن یہ موصوف ہے، مومن
آگے اس کی صفت ہم بیان کرتے ہیں کہ کیسا مومن، مؤمن صالح، ایسا مومن جو نیک ہے، صالح ہے، نیک مومن. یہ ابھی نکرہ کی مثال ہے، یہاں ہم نے معرفہ کی مثال بیان نہیں کی. اگر ہم معرفہ کی مثال لائیں گے تو اس میں ہم یہاں یوں بیان کریں گے المؤمن. جب الف لام آتا ہے تو یاد رکھا کریں تنوین نہیں آتی. المؤمن الصالح، یہ معرفہ کی مثال. الف لام معرفہ پہ آتے ہیں. معرفہ کی ویسے 7 قسمیں ہیں، یہاں سمجھانے کے لیے علم نام جتنے بھی ہوتے ہیں سارے معرفہ ہوتے ہیں. لیکن مومن یہ کسی کا نام نہیں ہے. یہ مومن کسی کو بھی آپ کوئی مومن کہہ سکتے ہیں. تو صالح، کوئی صالح، جب الف لام آئے گا تو یہ معرفہ بن کے خاص بن جائے گا، خاص مومن. قرآن مجید میں بھی المؤمن المہیمن کے الفاظ آئے ہیں، تو یہاں خاص مومن بن جائے گا، خاص صالح بن جائے گا. تو یہ ہم نے ابھی نکرہ کی مثال دے کر سمجھایا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو آسانی کے لیے سمجھ آ جائے. یہ مؤمن موصوف ہے، اس کی صفت صالح، پورا جملہ مؤمن صالح. اگر یہ جملہ کھڑا ہے، ہم نے کہیں دیکھا، کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ یہ جو جملہ ہے مرکب کا بنا ہوا، یہ بتائیں یہ کیا ہے، موصوف صفت ہے یا کچھ اور ہے؟ آپ دیکھتے کہیں گے کہ المؤمن الصالح، یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے. اب ہم نے دیکھا یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. ہم نے پہلے کچھ چیزیں آپ کو بیان کی تھی کہ شاید اس میں اگر وہ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی کہ اسم کی میں نے حالت و کیفیت بتائی تھی اسٹوڈنٹ کے لیے آسانی کے لیے کہ اگر یہ 4 چیزیں اسٹوڈنٹ کو یاد ہیں. سب سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ حالت، پھر اس کے بعد ہم نے بیان کی تھی یہاں جنس، پھر تھا عدد، پھر تھا وسعت. یہ ابتدائی ہمارے لیکچر میں یہ بات آئی تھی، اور ہر لیکچر کا تعلق پیچھے والے لیکچر سے ہوتا ہے. اگر آپ پہلے لیکچر سنیں گے تو آپ کو آنے والا لیکچر آسانی سے سمجھ آئے گا اور آپ کے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہوں گے. تو اسی چیز کو ہم نے سامنے رکھا تھا. حالت میں دونوں کے اوپر تنوین ہے، حالت دونوں کی ایک جیسی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا مؤمن صالحن، یہ موصوف صفت نہیں بنے گا. صالحن یہ بھی نہیں بنے گا. اعراب ایک جیسا ہوگا. حالت پہلی چیز. جنس اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر. دوسری مثال میں اگر یہ مؤنث ہے مؤمنۃ، یہ موصوف ہے تو صفت صالحۃ آئے گی. یہاں ہم جنس کی دوسری چیز کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. جنس اگر مؤنث ہے تو یہاں بھی مؤنث آئے گی. تیسری چیز تھی عدد، کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عدد میں کیسا ہے. مؤمنان 2 مومن، صفت بھی آئے گی صالحان 2 صالح. موصوف صفت ایک دوسرے کے تابع ہیں. وہ اگر تثنیہ ہے تو وہ بھی تثنیہ ہے. اگر وہ عدد میں جمع ہے مؤمنون، یہاں بھی صالحون. مؤمنات صالحات. چوتھی چیز ہم نے یہاں وسعت معرفہ نکرہ بیان کیا تھا. المؤمن الصالح ہو، تو یہاں وہی معرفہ اور وہی نکرہ. یہ ہمارے آج کے سبق کا ایک آسان سا حل ہے. اگر کبھی بھی ہم نے موصوف صفت کو دیکھ رہا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایک دوسرے کے تابع ہیں. موصوف جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، اس کی حالت و کیفیت بیان کی جا رہی ہے. صفت وہی، کیفیت وہی، حالت کا نام. اگر اچھائی ہے تو اچھائی، برائی ہے تو برائی. اور رجل الصالح ہم کہتے ہیں کہ نیک آدمی. رجل صالح، کوئی بھی نیک آدمی کہہ سکتے ہیں. جب آپ کہیں گے الرجل، الف لام لگا دیں گے، یہ معرفہ بن جائے گا. الصالح یہاں بھی الف لام آئے گا تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ معرفہ ہے، یہ معرفہ. اگر ہم نے یہاں صرف رجل کرنا ہے تو صالح، رجل صالح، یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے. یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے. مومن صالح، صالح آنے کی وجہ سے اعراب میں تابع ہوگا. جب اعراب تبدیل کریں گے مؤمن صالح، صالحان نہیں آئے گا، صالحین نہیں آئے گا.
اگر ہم اپنے سبق کی مشق کو دہرائیں گے آج کے سبق میں تو انشاءاللہ ہمارا اس سے بہت سارا فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق سے ہمارے اسٹوڈنٹ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا، اور اپنے سبق کی مشقوں کو آپ زیادہ سے زیادہ حل کریں تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو، ہمیں یہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں دین متین اور بالخصوص قرآن مجید کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات کریں۔